انسان کے الگ الگ ریلیشنز ہیں اور اسی حساب سے انسان اپنی گفتگو اس انسان سے کرتا ہے۔ ہمارے یہاں روایت ہے کہ معصوم جو ہوتا ہے اور امام جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے انیس بھی ہوتا ہے، فریق بھی ہوتا ہے، والد بھی ہوتا ہے، شفیق بھی ہوتا ہے۔ یعنی امام وہ ذات ہے کہ انسان ان سے اپنے دوست کی طرح بھی گفتگو کر سکتا ہے، اپنے والد کی طرح بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ امام سے ہمارا ریلیشن وہ ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں یاد آتی ہے یا آنی چاہیے وہ وقت کا امام یا ہمارا امام ہے، کیونکہ وہ ہیں جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، ان کا وسیلہ ہے جو ہماری زندگی میں مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ خود امام موجود ہیں اور امام کی وجود کے ساتھ کیا میرا رشتہ ویسا ہے جیسا رشتہ معصوم نے بتایا کہ ہمارا رشتہ ویسا ہونا چاہیے، انیس کا، دوست کا، شفیق کا، باپ کا، رفیق کا، یہ رشتہ ہمارا امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں ابا عبداللہ، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں باپ کو، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، ابا عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کے باپ کو۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ جتنے عبداللہ ہیں، جتنے اللہ کے عبد ہیں، آپ سب کے باپ ہیں، آپ سب کے والد ہیں۔ ابا عبداللہ کا مطلب جب ہم اب میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں ابا عبداللہ، تو کیوں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ؟ یہ آج انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ریزن ابا عبداللہ کہنے کا یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یا اہل بیت نے یا خدا نے ایک لقب دیا تھا جو لقب ابا عبداللہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ ایک ریزن یہ۔ دوسرا ریزن بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ابا عبداللہ اس لیے کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، کہ جتنی عبدیت بچی ہوئی ہے، جتنی عبودیت بچی ہوئی ہے، جتنی اللہ کی بندگی بچی ہوئی ہے، وہ امام حسین کی قربانی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کا عبد اگر دنیا میں آج کوئی بھی ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ امام حسین نے کربلا میں قربانی دی۔ تو آج انسان عبداللہ ہے کیونکہ ابا عبداللہ کی قربانی دی گئی، اس لیے امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام بندگوں کا روحانی والد حسین ابن علی ہے، کہ جن کی بنیاد کی وجہ سے آج وہ عبودیت اور اللہ کی بندگی بچی ہوئی۔ تو یعنی یہ دوسری ریزن جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی عبدیت ہے، جتنی بھی دنیا میں آج لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب امام حسین کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ نے اعلان کر دیا تھا، کہ یزید نے اعلان کر دیا تھا کہ نہ خدا رہے گا، نہ رسول رہے گا، نہ کوئی دین آیا تھا، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی بندگی تھی، یہ سب بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا دیا، اور پلان بھی یہی تھا کہ پورے دین کو اسی طریقے سے پیک کر دیا جائے کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچایا۔ تو آج جتنی بھی عبدیت دنیا کے اندر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور چیز، ہم زیارتوں میں امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں ثار اللہ ہیں، اللہ کا خون ہے۔ یعنی اب توجہ کیجئے، اللہ کا جسم نہیں ہے تو خون کہاں سے ہے؟ تو یہ جسمانی گفتگو نہیں ہے کہ اللہ کا جسم اور خون ہے، یہ ایک معنوی گفتگو ہے، جہاں پر توجہ کیجئے گا، یہ اب عبداللہ اور ثار اللہ کے بیچ میں رابطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خون کا کام کیا ہوتا ہے؟ خون کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدن کے الگ الگ سیلز کو وہ جہاں تک خون کا سپلائی ہوتا ہے وہ زندہ رہتی ہیں، وہ حرکت کرتی ہیں۔ جہاں خون نہیں پہنچ سکتا وہاں پر پیرالیسس آ جاتی ہے اور عروج ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی محبت نہیں پہنچی وہاں تک اسلام مفلوج ہو گیا، اسلام پیرالیسس کا شکار ہو گیا۔ آپ دیکھیں آئیسس ہے، اسلام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حسین کی محبت یا حسین کی ہدایت نہیں پہنچی تو وہی اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خون ثار اللہ، اللہ کا خون، وہ حیات دین ان تک نہیں پہنچا۔ اس لیے دین ہے، اللہ ہے، نماز ہے، لیکن وہ خون نہیں پہنچا جو خون ہدایت تھا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے وہ دین مکمل شکل میں ان تک نہیں پہنچا۔ رزلٹ کیا ہوا کہ امام حسین کی محبت نہیں ہے تو دین ہوتے ہوئے بالکل مفلوج ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں کہ فلسطین میں آج جو ظلم بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ جہاں پر خون حسین پہنچا ہے، جہاں پر محبت حسین پہنچی ہے، صرف انہیں ہی فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ دین حقیقی ان کے پاس پہنچا ہے۔ تو جو امام حسین کو ثار اللہ کہتے ہیں، اللہ کا خون ہے، یعنی کیا کہ جہاں تک حسین ابن علی کی محبت پہنچی ہے وہاں تک دین کے اندر حیات باقی ہے، اور اگر جہاں سے حسین کی محبت ختم ہو گئی وہاں سے دین کے اندر حیات ختم ہو گئی۔ یہ آپ پوری دنیا کے اندر اس وقت محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ابا عبداللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عبداللہ کے باپ کو سلام کر رہے ہیں کہ میں آج نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، اب اللہ کی بندگی اور عبادت جو کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ابا عبداللہ نے قربانی دی، وہ ان عبادتوں کا باپ حقیقی ہے، وہ باپ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری بندگی بچی ہوئی ہے۔ اب اس کی دلیل دیتے ہیں، میں جلدی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ ہمارا رشتہ حسین ابن علی سے کون سا رشتہ ہے؟ ایک باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ میں ایک روحانی باپ سمجھتا ہوں اپنے امام کو۔ حدیث بھی ہے رسول کی کہ میں اور علی کیا ہیں؟ امت کے والد ہیں، ہے نا؟ میں اور علی ابوا کہا ہے نا امام نے کہ امت کے والد ہیں۔ اسی طریقے سے ہر امام جو ہے وہ امت کا والد ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، اگر آپ کے پیر میں دکھ رہا ہے، آپ چل رہے ہیں، چلنے کی آپ کی طریقے سے آپ کے والد کہہ دیتے ہیں پیروں میں درد ہے کیا بیٹا؟ آپ نے بتایا نہیں ہے ابھی۔ باپ بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا بیٹا نہیں سمجھ پاتا۔ اسی طریقے سے وقت کا امام بھی اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ حقیقت۔ تو آیت اللہ جواد عامری ایک مثال دیتے ہیں، بس وہ مثال آپ کے سامنے دینا ہے کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ ہمارا امام ہمارا والد ہے، روحانی معنوی والد ہمارا امام ہے، ابا عبداللہ اب والد ہے ہمارا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جب ہم محرم میں عاشور میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، یہ کہتے ہیں نا۔ پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ بہت عجیب ہے، ہم کہتے ہیں وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ۔ توجہ کیجیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل کے کہتے ہیں خدا ہمیں قرار دے کن لوگوں میں؟ ان لوگوں میں قرار دے جو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے، پہلے ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ عظمت دی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم منانے والوں میں شریک ہیں۔ دوسرا جملہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں قرار دے ان میں سے جو لوگ کون ہوں گے؟ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے لوگ ہوں گے۔ آیت اللہ جواد عامریہ کہتے ہیں کہ ہم کس حق کی بنیاد پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے؟ ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے؟ قرار دے ہمیں۔ تو توجہ کیجیے،
تو آیت اللہ جواد عاملی یہاں ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے انشاءاللہ کہ آج کی شب کے بعد اس کے اندر اور گردش ہو اور اس کے اندر اور بڑھت ہو انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں توجہ کریں کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں قرار دے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو خون کا بدلہ لینے کی جو اجازت ہے وہ کسے ملتی ہے؟ وہ اس کی اولاد کو ملتی ہے. قصاص کون لے گا؟ جو اس کی اولاد ہوگا وہ قصاص لے گا. تو جب ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں قرار دے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں، اس حق سے ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم حسین کے معنوی بیٹے ہیں، اسپریچول بیٹے ہم لوگ ہیں، اور اسی بنیاد پر حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خدا تو ہمیں قرار دے. اگر ہم کس رشتے سے کہتے ہیں تو امامت وہ رشتہ ہے جہاں پر ہم امام سے، وقت کے امام سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمارا رشتہ وقت کے امام سے یا امام حسین سے کون سا رشتہ ہے؟ وہی رشتہ ہے جو ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب ابا عبداللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں جب حسین ابن علی کو جب زیارت پڑھوں گا اور میں کہوں گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ دو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں عبداللہ ہوں، اور دوسرا میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے اب اور والد ہیں. تو ایک والد کو ایک بیٹا سلام کرنے آ رہا ہے، ایک معنوی والد کو. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی میں ایک فرزند ہوں ان کا اور وہ میرے والد کی جگہ پر ہے، میں ان کو سلام کر رہا ہوں. اب امام حسین کو وہ اب کہہ سکتا ہے، وہ والد کہہ سکتا ہے جو خود عبداللہ ہو. شرط کیا ہو گئی کہ امام حسین ہمارے والد ہیں. کب؟ لیکن جب میں خود عبداللہ بنوں. میں اللہ کا عبد نہیں بنوں گا تو اب عبداللہ سے میرا رشتہ کیسے ہوگا؟ اب مجھے عبداللہ بننا ہے. اگر میں عبداللہ بنوں گا تو حسین ابن علی ابا عبداللہ ہیں، اور میرا اللہ کی عبدیت کی وجہ سے ان کے ساتھ والد اور فرزند کا رشتہ ہے. تو اگر میں عبداللہ بنوں تو میرے لیے ابا عبداللہ ہیں. خیر، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ. پوچھا گیا امام سے کہ بتاؤ عبداللہ کون ہے، عبد کون ہے اللہ کا؟ تو امام نے کہا قال اذا اجتمع فیہ سبع خصال. امام نے کہا کہ جس کے اندر 7 صفتیں جمع ہو جائیں وہ عبداللہ ہے یا عبد ہے اللہ کا. تو یہ شب معراج کو پیغمبر سے، یہ روایت ہے، شب معراج کو پیغمبر سے خدا نے کہا کہ عبد ہونے کے لیے یہ 7 صفتیں انسان کے اندر ہونا چاہیے. پہلا کہا ورعن، یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ورع. ورع کسے کہتے ہیں؟ تقوی. ورع یعنی انسان کو اپنے نفس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر حیدرآباد میں ماشاءاللہ جو بھی گاڑی چلاتے ہیں نہ سگنل دیکھتے ہیں نہ لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں. یہی بندہ اگلے دن فلائٹ پکڑ کے دبئی جاتا ہے، ڈرائیور کا جاب ملتا ہے اس کو. جیسے ہی دبئی پہنچتا ہے یہ سیم بندہ ہے، سگنل سے پہلے دیکھتا ہے، بازو والے سے بھی پوچھتا ہے سگنل تو نہیں آیا نا، سگنل آئے گا تو بول دینا. یعنی بازو والے سے آدھا ٹائم پوچھتا رہتا ہے کہ مجھے رول فالو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہے یہاں کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے کی بنیاد پر اسے سزا اور جزا ملے گی. یہ 2 یقین اس کے اندر موجود ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے
اور دیکھنے کی بنیاد پر اسے سزا اور جزا ملے گی. یہاں نہیں کر رہا فالو کیونکہ اس کو دونوں یقین میں پرابلم ہے، خدا کے دیکھنے کے یقین کے اوپر اور خدا کے دیکھنے کے بعد سزا اور جزا کے یقین کے اوپر. اس لیے یہی شخص دبئی میں ایک دم صحیح چلاتا ہے گاڑی، اور یہی شخص ہندوستان میں کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان اللہ یرا والی کیفیت نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ورا یعنی یہ کہ اللہ کے دیکھنے کے اوپر انسان کو یقین ہو. صرف ایک انسان کے اندر صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں جتنی کرپٹ گورنمنٹ آفیسز ہوتی ہیں وہاں پر انسان کس سے ڈرتا ہے؟ CCTV کیمرے سے، کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو انسان کو یہ احساس ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے تو انسان کی زندگی بہت بدل جائے گی. تو پہلی چیز ورا ہے کہ انسان ورا جو ہے انسان کے اندر ایک قدرت کو پیدا کرتی ہے جسے کہتے ہیں ترک گناہ کی قدرت. کب پیدا ہوتی ہے انسان کو؟ جب یہ انسان کے اندر یہ یقین اسٹرانگ ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایک زمانہ تھا، ایک شاعر تھے بہت بڑے مولا علی کے زمانے کے اندر. ایک شاعر تھے، اہل بیت کے لیے نام نہیں یاد آ رہا اس وقت، اہل بیت کے لیے بھی شاعری لکھتے تھے. اچانک ماہ رمضان تھا، کچھ دوستوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ چلو آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں. وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے لیکن کھینچ کے لے گئے. دوست جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، صحیح دوست کا بنانا. تو دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہاں پر شراب خوری ہو جاتی ہے، روزہ بھی توڑ دیتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں. کیس مولا علی کے پاس آتا ہے. مولا علی کے پاس ان کے چاہنے والے آتے ہیں، ان کے خاندان والے آتے ہیں، کہتے ہیں عزت نیلام ہو جائے گی، شراب خوری کا الزام آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. چھوڑ دو، اپنے والے انڈر دا ٹیبل سیٹنگ کر لو. مولا علی نے کہا اللہ کا حکم توڑا ہے سزا ملے گی. یہ شخص نے کسی طریقے سے کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا. بچی ہوئی زندگی مولا علی کے خلاف معاویہ کی شان میں شاعری لکھی اس نے. جہاں محبت کی بنیاد انکمنگ ہوتی ہے، جیسے ہی انکمنگ بند ہوتی ہے آؤٹ گوئنگ کی بات ہوتی ہے تو دین چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ دین کی بنیاد اس بنیاد پہ کہ کچھ مل رہا ہے، چیلنج. تو قدرت ترک گناہ یہ کب ہوتا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہمیں احساس دلانا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کی راہ پہ چلتے ہوئے بندگی کرنا چاہیے. مومن کے دل میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، خوف اور امید کا. جب خوف زیادہ ہو جائے تو علماء کی ذمہ داری ہے امید کو بڑھائیں، اور قوم میں امید زیادہ ہو جائے تو علماء کی ذمہ داری ہے خوف کو بڑھائیں تاکہ بیلنس رہے مومن کے دل. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ خوف سے دور ہو گئے ہیں. اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو ہمارے پاس آ جانا، ہم لوگ سیٹنگ سے نکال لیں گے. ہمیں لگتا ہے پارٹی بازی ہے، ایسا نہیں ہے جو روایتیں. خود یہاں پر خود میں نے مولا علی علیہ السلام کا واقعہ بتایا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ خدا کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب بھی انسان پلٹنا چاہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. توبہ الگ چیز ہے، کانفیڈنس سے گناہ کرنا الگ چیز ہے، دونوں الگ چیزیں. دوسری چیز معصوم نے کہا عبداللہ کے لیے، پہلی چیز میں نے کیا کہا ورا. دوسری چیز معصوم نے کہا عبداللہ بننے کے لیے کیا؟ خاموشی. معصوم نے کہا وسمت. خاموشی انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ. اکثر گناہ انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ اپنی زبان سے. غیبت زبان سے، بڑھائی زبان سے، چگلی زبان سے. بہت سارے انسان کی جو گناہ ہیں وہ زبان سے ہیں. بی بی کہتی ہیں، حدیث ہے بی بی سے، بی بی کہتی ہیں کہ رسول سے میں نے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ انسان یا ہمارے چاہنے والا وہ ہے، یا عبداللہ وہ ہے جو جب بھی زبان کھولے تو دوسروں کے بارے میں خیر بولے،
جب اس کے پاس کسی کے لیے خیر بولنے کے لیے نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے. تو انسان یہ احساس کر لے. ہسبینڈ وائف کے جھگڑے میں خاموشی. شیطان کہتا ہے ابھی جواب دے, ابھی جواب دے. جواب نہیں دے گی تو ہار گئی تو, جواب نہیں دے گیا تو تو ہار گیا, تو ڈر گیا. شیطان کیا چاہتا ہے اسی وقت فوراً. اسلام کیا چاہتا ہے خاموش ہو. میں نے ایک چیز پڑھی تھی, پڑھ دیتا ہوں واپس دوبارہ. میں نے کہ دو لوگوں کے ایک جگہ جو ہے پتہ نہیں شاید حیدرآباد میں ہے کہ نہیں, تعویذ کا بہت سسٹم ہوتا ہے کہ مولانا آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اگر مولانا اشاروں میں مجلس میں بول دیں کہ مجھے تعویذ آتی ہے تو مولانا کے پاس جو نمبر فون نمبر مانگ کے پہنچنے والوں کی پوری تعداد بڑھ جاتی ہے, کیونکہ دین سے ہم کو کیا چاہیے تعویذ. تو مولانا کے پاس تعویذ کا سلسلے کے لیے بہت ہوتے ہیں. مولانا حدیث سمجھانا چاہتے ہیں, کسی کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی, سب کو تعویذ چاہیے رہتی ہے. تو ایک عورت آتی ہے کہتی ہے میری ساس سے میرا بڑا جھگڑا ہوتا ہے, میں کیا کروں بتاؤ. تو مولانا کہتے ہیں تعویذ لو. تعویذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب بھی جھگڑا شروع ہو تو اپنے دانت میں دبا لو اور اپنا منہ نہیں کھولنا. ایک ہفتے کے بعد آتی ہے کہتی ہے ہمارے سارے جھگڑے گھر کے ختم ہو گئے. تو پوچھا کہ کیا ہو گیا, کیسے جھگڑے ختم ہو گئے. تو کہا کہ جب بھی جھگڑا شروع ہوتا تھا تو میں یہ تعویذ دبا لیتی تھی, اس میں اتنا جادو تھا کہ جھگڑا پڑتا ہی نہیں تھا, ختم ہو جاتا تھا. تو بولا کہ اس میں کیا ہے, کھول کے دکھاؤ مولانا. تو کھولے تو پتہ چلا مولا علی کی حدیث ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. ہمیں مولا علی کی یہ حدیث نہیں سننا ہے, ہم کو ایک تعویذ چاہیے جو ہاتھ میں باندھ لے تو غصہ ختم ہو جائے. جبکہ مولا علی کی حدیث ہے جو سلیوشن ہے, ہم لوگوں کو وہ ملا. خود خاموشی اخلاق کے لیے, زندگی کے لیے. عقل مند انسان کم بولتا ہے, بولنے سے پہلے سوچتا ہے. بیوقوف بولتا ہے پھر سوچتا ہے. حدیث بہت ساری جگہ پر ہماری مشکلیں بولنے کی وجہ سے. خاموش رہیں, آپ کی ضرورت نہیں, آپ خاموش ہیں. خود تو دوسری چیز معصوم نے کیا کہا, خاموشی, اپنی زبان کو کنٹرول کریں. جو چیز ضروری نہ ہو وہ اپنے زبان سے جاری نہ کریں, معصوم کہتے ہیں. تیسری چیز معصوم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے, گریہ وزاری ہونا چاہیے خدا کے خوف کی وجہ سے. ایک ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب ہم لوگ خدا کے سامنے روتے نہیں ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ تڑپ نہیں بچی کہ ہم خدا کے سامنے روئیں, گریہ وزاری کریں, اپنے خوف کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے. پھر امام کہتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے, حیا ہے. حیا ہے کہ تنہائی میں خدا سے ڈرتا ہوں. عبداللہ کون ہے, میں مولانا ہوں, آپ کے سامنے تو میں کچھ کروں گا نہیں. میں اکیلے میں خدا کو یاد کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. میری تنہائی کی زندگی کیسی ہے. مجھے حیا ہو خدا سے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جو روز قیامت خدا میرے اعمال کو میرے سامنے دکھائے, مجھے پشیمانی ہو کہ روز قیامت ہے اور مومنین کا ہجوم ہے, اہل بیت وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اہل بیت کے سامنے میرے وہ اعمال دکھائے جائیں جس سے میں شرمندہ ہو جاؤں. معصوم کیا کہہ رہے ہیں, حیا ہمارے اندر ہونا چاہیے. حیا وہ حیا جو انسان کو تنہائی میں خدا یاد دلائے کہ خدا ہے, کہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر امام نے کہا پانچویں چیز کیا ہے, اپنے شکم پر کنٹرول کرے, حرام سے پرہیز کرے. ہمارے یہاں دیکھیں آپ حرام حلال کو جب مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پرابلمس ہی. امام حسین علیہ السلام روز عاشور کہتے ہیں, روز عاشور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تم میری بات اس لیے نہیں سن سکتے, کیوں, کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. جو ظاہر امام سامنے موجود ہو اس کی بات نہیں سن سکتا تو غیر امام کی بات کہاں سے سن سکتا ہے اگر اس کے شکم میں حرام موجود ہے. امام جو کہہ رہے ہیں, کیا امام کہہ رہے ہیں اپنے شکم پر اس کا کنٹرول ہو. پھر اس کے بعد امام چھٹی چیز کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ ہو اور دنیا کو آخرت اور خدا کے لیے چاہتا ہو.
یعنی دنیا اس کو کیوں ہے، ابھی میں اس پہ انشاءاللہ تھوڑا دیر ڈسکس کروں گا کہ دنیا کو وہ کس لیے چاہتا ہے. دنیا کو اس لیے چاہتا ہے کیونکہ دنیا وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے. تو ہمیں 100 کروڑ کی کمپنی بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ بنانی چاہیے نا. لیکن خدا ابھی میں شخص سے مل کے آیا ہوں، الحمدللہ مومن ہے، ان کی بہت بڑی کمپنی ہے، 800 امپلائیز کام کرتے ہیں ان کی کمپنی میں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہماری کمپنی میں جبکہ ویسٹرن کلچر اور اس ٹائپ کا ان کا پروجیکٹ ہے جہاں پر ٹاپ کلاس لوگ آتے ہیں جاب کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہماری کمپنی میں شراب الاؤڈ نہیں ہے، آپ شراب پی کے بھی نہیں آ سکتے، اور ہمارے کوئی ایونٹس میں بھی شراب نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اوپر بہت پریشرائز کیا جاتا ہے. نہیں کرتے، دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. اس کے باوجود الحمدللہ ان کی کمپنی اس وقت فیو $100 ملین کی کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ وہ دین پہ پابندی بھی. انسان کیوں کرتا ہے کمپرومائز؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں کمپرومائز کر کے زیادہ کما لوں گا، اور میں اگر کمپرومائز نہیں کروں گا تو اس کا توحید اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ خدا مجھے اس سے زیادہ عطا کرے گا. انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جتنا میں بچا سکتا ہوں اس سے زیادہ خدا عطا کر سکتا ہے، تو انسان بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. توحید کی مشکل وہ، یعنی میں پریکٹیکل ایگزامپل بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا. کمپنی یو کے میں بھی ہے، یو ایس میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن کہیں پر بھی ان کے ایونٹس میں شراب نہیں ہوتی. دنیا کو کس کے لیے حاصل کرنا ہے؟ امام کے لیے. دیکھیں رسول اللہ نے جو تبلیغ کی ہم لوگوں نے ہمیشہ سنا ہے کہ کس کی دولت سے کی؟ حضرت خدیجہ کی، ابو طالب کے پاور سے کی. جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم میں سے کون ہے جو حضرت خدیجہ کی طرح اپنے خزانے کو کھول کے کہے گا امام حاضر ہے؟ یہ سیرت حضرت خدیجہ ہے نا. دنیا ہو لیکن اپنے بچوں کو، میں ایک شخص کو جانتا ہوں الحمدللہ ان کا کافی اچھا بزنس ہے لندن میں، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارے پاس ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے، سب امام کا. تمہیں یاد رکھنا ہے یہ سب امام کا. جب بھی امام مانگیں گے تو ہمیں لمحہ بھر سوچنا نہیں ہے، امام کی راہ میں قربان کر دینا. یہ نہیں سوچنا ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، امام زندہ ہے. کیا بات ہے. تو یہ میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اہل بیت کے چاہنے والے آج بھی ایسے موجود ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کمایا، خدا نے دیا ہے. ابھی وقت نہیں ہے لیکن میں نے ماہ محرم میں پڑھا تھا، 2 کانسیپٹ ہیں، ایک قارون کا ہے اور ایک خدیجہ کا ہے. خدا نے قرآن میں قارون کے کانسیپٹ کو بیان کیا کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، قرآن میں ہے کہ اس کے نوکر جو وہ تھی کلید تھی، چابیاں تھیں، اس کو وہ بوجھ اٹھاتے تھے کئی جوان صرف چابیوں کا، یعنی اتنا اس کے پاس دولت تھی. اور قارون کون سا تھا؟ قارون کون تھا؟ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، آیت ہے قرآن میں. لیکن قارون نے کیا کیا؟ قارون نے جب خدا نے کہا کہ قارون کے پاس جو دولت تھی وہ میں نے دی تھی. قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میں نے دی تھی. لیکن قارون کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اپنی عقل استعمال کر کے حاصل کی. جب مجھے لگنے لگے کہ میرے پاس جو ہے میں ہوں جو حاصل کر رہا ہوں، خدا عطا نہیں کر رہا، یعنی میرے اندر قارونیت آ گئی. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے محنت میں نے کی، قارون نے بھی یہی کہا تھا نا کہ محنت میں نے کی ہے. I worked hard, I spent the nights studying, I topped the college, I worked hard, I got into the big IT firm. میں نے یہ سب کیا، میں نے کیا. صحیح بات ہے آپ نے کیا، لیکن عقل جو آپ کو دی تھی وہ آپ نے خود اپنے گھر سے لائی تھی یا خدا نے دی تھی؟ جو قوت و قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہم نے خود لی تھی یا خدا نے دی تھی؟
ٹھیک ہے ہم نے محنت کی لیکن ریسورسز تو خدا نے دیے تھے، اس کے ریسورسز کا ہم نے صحیح استعمال کیا. ریسورسز تو ہمارے نہیں تھے. خدا نہ کرے کسی کو الزائمر ہو جاتا ہے، کل تک وہ ایک دم شارپ ہوتا ہے، آج وہ خود کا نام نہیں پتہ ہوتا ہے، گھر کا گھر نہیں پتہ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا. قوت کس نے دی؟ خدا نے. بس دو کانسیپٹ ہے دنیا کو لے کے، دولت کو لے کے. ایک یہ ہے قارون والا کہ آئی ایم ایوری تھنگ، اینڈ دوسرا یہ کہ اللہ از ایوری تھنگ، اللہ سب کچھ ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. جب انسان کے اندر یہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، کیونکہ جتنا مٹھی میں آپ کے ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے اس سے زیادہ خدا عطا کر سکتا ہے. یہ مٹھی میں مولا علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، کوئی کسی کو کیا دے گا سوائے اس میں سے جو اسے خدا نے دیا ہے. کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جو خدا نے دیا اس میں سے ایک حصہ دے گا انسان. دیتے وقت اسے شکر کرنا چاہیے. معصوم کہتے ہیں جب کسی کو کوئی دو تو اپنا ہاتھ چوم لو. کیوں؟ کیونکہ تم دے رہے ہو، لے خدا رہا ہے، بندہ نہیں رہا ہے. اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو چوم لو. غالباً چوتھے امام سے یا مولا علی سے یہ حدیث. خوب یہاں پر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا، جتنے لوگوں نے امام کو قتل کیا کون تھے؟ دنیا کی محبت تھی. شمر وہ ہے جو مولا علی کے ساتھ جنگ میں تھا، پیدل حج کو جاتا تھا. شمر وہ ہے جو پیدل جاتا تھا حج کو. لیکن دنیا کی محبت کہاں لے گئی؟ طلحہ زبیر کون لوگ تھے؟ مولا علی کے ساتھ خاص سب سے پہلے مولا علی کی دفاع میں تلوار نکالنے والوں میں طلحہ اور زبیر تھے. لیکن جب دولت نہیں ملی، پاور نہیں ملا، حکومت نہیں ملی تو چھوڑ دو. تو چھٹی چیز امام کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد ہونے کے لیے دنیا کی محبت صرف خدا کے لیے ہو، صرف دنیا کے لیے محبت نہ ہو، وگرنہ انسان عبد نہیں بن سکتا. آخری چیز امام کہتے ہیں ساتویں چیز، جس طرح خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرے. دیکھیں ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے، توجہ کیجیے. اسی حدیث امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے تم اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے محبت کرو. موسیٰ کا واقعہ بتایا آپ کو کہ حضرت موسیٰ کا یہ کوئی نبی کا واقعہ ہے کہ وہ جب وہ پاٹس بنانے، مٹی کے جو برتن بنانے کہا خدا نے، اور کہا کہ مٹی کے برتن بناؤ، پھر وہ جا کے توڑو. تو وہ ایک دن توڑے، 2 دن توڑے، بہت انہوں نے مٹی کے برتن بناتے رہے. روز خدا کہتا تھا بناؤ اور روز کہتا تھا توڑو. ایک دن خدا نے، انہوں نے، نبی نے پوچھا خدا سے، خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اتنی محنت سے بناتا ہوں، اتنا خوبصورت بنتا ہے، پھر آپ کہتے جا کے توڑو. کیا پرابلم ہے؟ اتنا خوبصورت ہے کیوں توڑنے کہہ رہے؟ تو خدا کہتا ہے تمہیں ایک چھوٹے سے مٹی کے برتن کو ٹوٹنا تمہیں برداشت نہیں ہے، اور میں اشرف المخلوق جو انسان ہے میں کیسے اس کو عذاب میں ڈال دوں؟ یعنی خدا بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. بہت سارے واقعات ابھی بیان نہیں کرنا ہے. موسیٰ کا زمانے میں ایک بندہ تھا جو گنہگار تھا. موسیٰ نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، رات کو اس نے دعا کی قبول ہو گئی. موسیٰ نے کہا اچھا خبر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ ہیئر؟ خدا نے کہا کہ رات کو یہ بندہ جیسے بلک بلک کے رو کے توبہ کر رہا تھا، تو نے اس توبہ کو نہیں دیکھا. یہ خدا کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ان اللہ یحب التوابین. خدا کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. خوب، تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سب لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. روز قیامت خدا بندوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرے گا جیسا اس بندے نے قدرت کے وقت کمزوروں کے ساتھ کیا. جب میرے پاس طاقت تھی تو میں نے کمزوروں کو کیا کہا؟ ادھر آ، کہ میں نے اسے عزت بخشی. اگر کسی غریب سے تھوڑا سا کوئی چیز ٹوٹ گئی تو میں نے اپنا حق مانگا یا بخش دیا. اگر جب میرے پاس قدرت تھی، میرے پاس طاقت تھی، میرے پاس پاور تھا،
میں نے اگر کسی کو بخشا ہوں تو روز قیامت حق رکھتا ہوں خدا سے کہوں کہ خدا تو مجھے بخش دے، وگرنہ خدا کہے گا کہ تو نے میرے بندوں کو نہیں بخشا تھا، تو اب مجھ سے بخشش مانگنے آ رہا ہے۔ تو جب تک میں کمپنی میں باس ہوں، میرے اندر 10 لوگ کام کرتے ہیں، میں کٹ ٹو کٹ حساب رکھتا ہوں، کبھی رحمت کی نظر سے حساب نہیں کرتا، اس کا اتنا حق ہے تو اتنا ہی دوں گا، لیکن اگر مجھے زیادہ پروفٹ ہو گیا ہے تو کبھی رحمت کی نظر سے عطا نہیں کرتا۔ خدا سے کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ خدا روز قیامت میرے ساتھ رحمت سے پیش آئے جب میں بندگان خدا کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آ رہا تھا۔ روایت معصوم سے خدا کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ عبد کون ہے؟ عبد وہ نہیں ہے جو نمازیں بہت پڑھ رہا ہے، عبد وہ نہیں ہے جس کے سر پر بہت سجدوں میں نشان ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ عبد کون ہے؟ معصوم نے کہا کہ دیکھو جا کے اس کے معاملات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، دین پہچاننا ہے تو دیکھو اس کے معاملات کیسے ہیں، اگر معاملات اچھے ہیں تو دیندار ہے۔ معصوم نے نہیں کہا کہ دیکھو کہ بھائی کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، معصوم نے کہا کہ دیکھو اس کے معاملات کیسے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ جب ہم لوگ یہ انشور کریں کہ میری جب میں پاور میں ہوں تو مجھے احساس ہو کہ ایک آل پاورفل موجود ہے جس کے سامنے مجھے کمزور اور ضعیف ہو کے کھڑا رہے۔ مجھے یہ احساس ہوگا کہ جیسا یہ آج میرے سامنے کھڑا ہے، روز قیامت میں بھی خدا کے سامنے ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ جب مجھے یہ احساس ہو جائے گا تو میں اس کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھوں گا؟ رحمت کا ریلیشن، کیونکہ میں ایکسپیکٹ خدا سے ہوں۔ تو یہ 7 چیزیں عبد ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی رہے۔ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، خدا نے رسول سے کہا کہ عبد ہونے کے لیے 7 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس میں سے ورع اور ترک گناہ کی قدرت۔ ورع یعنی وہی خدا کی وجود کو محسوس کرنا، اور خدا دیکھ رہا ہے اس چیز کو۔ دوسری چیز خاموشی، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، وہ چیز جو چیز ضروری نہ ہے وہ نہ کہیں۔ تیسری چیز خوف خدا ہونا اور گریہ وزاری اور خوف خدا کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد حیا کا ہونا انسان کے اندر۔ حیا، روایتیں ہمارے وہاں کہ حیا جس کے پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوگ بے حیا ہیں، وہ چیز میں حیا کرتے ہیں جو چیز دین نے اجازت دی ہے، اور وہ چیز میں حیا نہیں کرتے جو چیز دین کے اندر حرام ہے۔ حرام چیز میں حیا نہیں کرتے، جو چیز جائز ہے اس میں حیا کرتے ہیں۔ خیر الگ۔ 5ویں چیز اپنے شکم پر انسان کا کنٹرول ہو۔ 6ٹھی چیز دنیا سے محبت نہ ہو اور دنیا کو آخرت اور خدا کے لیے چاہتا ہو۔ آخری چیز 7ویں، جس طرح خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح یہ بندوں سے بھی محبت کرے۔ بس یہ 7 چیزیں ہیں، بولنے کے لیے بہت آسان، عمل کرنے کے لیے بہت سخت۔ آخری چیز بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جنت کے 7 دروازے کون سے ہیں؟ ہم نام ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے ان کے کانسیپٹس بتا دیے۔ کہا ایک آنکھ ہے، ایک زبان ہے، ایک کان ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، اور تمہارے فروج ہیں جو تمہیں فزیکل ڈیزائرز کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کہا یہی آنکھوں کے ذریعے سے خدا ملے گا، یہی آنکھوں کے ذریعے سے شیطان ملے گا، یہی کان کے ذریعے سے خدا ملے گا، یہی کان کے ذریعے سے شیطان ملے گا۔ یعنی یہ 7 دروازے ہیں، تم ان 7 دروازوں سے چاہو تو خدا کو اپنے وجود میں لے آؤ، اور انہی 7 دروازوں سے چاہو تو شیطان کو اپنے وجود میں لے آؤ۔ جنت کے دروازے وہاں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم لوگ جنت میں رہ سکتے ہیں، اپنے وجود کو نورانی وجود بنا سکتے ہیں، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔
کہ ہم لوگ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کی زندگی، جو بندگی کی بات ہو رہی ہے، ایک آخری چیز کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، کہ ہمارے یہاں یہ جو اب اوپر نیچے، سید غیر سید، اور میں بڑا میں چھوٹا، اور میں یہ اور میں وہ، اور اس ٹائپ کا جو ہے کلچر ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ اس زمانے کے لیبر جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام وہیں پر چادر بچھا کے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ بیٹھو کھانے کے لیے، تو امام حسین نے چادر بچھائی اور وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہے، اب تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ، میرے گھر کھانا کھانے کے لیے. ہم نے کب لاسٹ ٹائم کسی ایسے شخص کو گھر پہ بلایا جو ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں؟ کب اس کی دعوت کی جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے؟ ہمیں کلاس میں زندگی کرنے کی، کلاس وہی ویسٹرن ورلڈ میں ہے. ہم انسانوں سے نہیں، ان کے رتبوں سے محبت کرتے ہیں. ہم انسان کا احترام نہیں کرتے، ان کے اسٹیٹس کا احترام کرتے ہیں. ہم نے کیونکہ اہل بیت سے دین میں لیا نا. اہل بیت الگ تھے، اہل بیت ایسے نہیں تھے. بس اہل بیت میں وہ کل کانسیپٹ آف جسٹس اور سوشل جسٹس جو اسلام کے اندر بہت شدید ہے. بس انشاءاللہ خدا اس رات کی برکت سے ہمیں محبت اہل بیت میں انشاءاللہ شدت عطا کرے. ہمیں راہ حسین کو سمجھنے کی اور اس راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب کی مدد کرے کہ ہم سب مل کے عبودیت کی منزل پر داخل ہو سکیں، خدا کے سامنے اپنے آپ کو خاشع پائیں، اور خدا کے بندوں کے اوپر رحمت کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت کرے. ایک بار سب صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میں پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت خواہی کرنا، میں بھول گیا تھا کہ لیٹ شروع ہوا تھا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہاں تک پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور اگر کچھ سوال ہیں